بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 966 ملاحظہ فرمائیں۔ محسن بولا، یار اس وکیل کو ساری بات سمجھا دینی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ وکیل سے اور ڈاکٹر سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے ورنہ کیس خراب ہو جاتا ہے۔ پہلے محاورہ ہوگا، دائی سے اور سالس سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے۔ ڈاکٹر اور وکیل کہاں ہوتے تھے؟ رہی بات اس وکیل کو سب کچھ دوبارہ بتانے کی، تو میرا خیال ہے اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسے پوچھو گے حال کیسا ہے تو یہ سوال کرے گا کہ کون سا حال، سینما حال یا اپیرا حال۔ بیرے کی بات کرو گے تو کمرے کی سمجھے گا۔ یہ نشے میں صرف سونی آف کوریا کی آواز سن رہا ہوگا اور تصور میں اسی کو دیکھ رہا ہوگا۔ محسن نے کہا، سالے نے اپنے عشق لا حاصل میں میرے 10 پاؤنڈ خرچ کرا دیے، 2 گیلن چائے پی گیا، 1 گیلن شراب، تیرے خرچ پر تیرے سامنے اسے چومتا بھی رہا۔ ہناڑی ہے الو کا پٹھا، بلکہ احمق ہے۔ محسن بولا، وہ صاف اسے الو بنا رہی تھی، لوٹنے پر کمر بستہ تھی۔ میں شرطیہ اس سے کم وقت میں سونی کے جذبات میں آگ لگا دیتا، الٹا اسے 10 پاؤنڈ لے کر واپس جاتا اس کے گھر سے اپنے گھر۔ میں نے کہا، بڑا افسوس ہے شیروانی صاحب، آپ اس کے گھر جاتے؟ حضرت میں ہوتا تو اسے اپنے ساتھ لے جاتا اور جاتے وقت وہ مجھے 100 پاؤنڈ دے کر پوچھتی کہ پھر کب ملو گے؟ آپ اسے گدھا کہہ رہے ہیں، خود خچر ہے۔ وکیل نے ایک دم گاڑی روک لی۔ اور تم کیا ہو؟ اصیل نسل کے گھوڑے، میں کہتا ہوں نیچے اترو، میں اس سے زیادہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھ پر اور محسن پر حیرت، صدمے اور شرمندگی کا ایٹم بم گرا۔ صورتحال بیک وقت مدعی کا خیز اور سنگین تھی۔ یہ واقعہ ہم کسی اور کو سناتے تو ہنس ہنس کے بے حال ہوتے، مگر یہ رونے کا مقام تھا۔ میرے اور محسن کی شکل پر 12 بج گئے تھے۔ ادھر وکیل کا یہ حال تھا کہ دروازہ کھولے باہر کھڑا تھا اور غصے میں واقعی لال پیلا ہو رہا تھا۔ بالآخر میں نے کہا، سڑک پر تماشا کیوں بناتے ہو میرے پاکستانی بھائی؟ اس نے ناقابل اشاعت جملے میں کہا، بھائی گیا، چلو تم باہر نکلو۔ محسن بولا، اور تم چاہو تو بدلہ لے سکتے ہو ہم سے، ہمیں گدھا اور احمق کہہ کے۔ میں نے کہا، یہ گدھا، میں احمق؟ تم نے مجھے اناڑی الو کا پٹھا بھی کہا۔ باہر نکلو۔ میرے پاکستانی بھائی، ہم لوگ دوستی اور بے تکلفی میں اس سے کہیں زیادہ کہہ جاتے ہیں ایک دوسرے کو۔ میں نے اسے سمجھایا، میری دوستی تم سے ناممکن، یہ ایک کاروباری تعلق تھا۔ اوکے، اندر بیٹھو، ہم کاروباری معاملات پر بات کر لیں، آخری بات۔ محسن نے کہا، ہاں پہلے میرے 10 پاؤنڈ واپس کر دو، ہم ٹیکسی لے کر چلے جائیں گے۔ کیسے 10 پاؤنڈ؟ وہ چلانے لگا۔ ایک پولیس مین ٹہلتا ہوا ہماری طرف بڑھا۔ یہ کیا شعور ہے؟ 10 پاؤنڈ والی بات ہے تو تم آرام سے بھی کر سکتے تھے، اندر بیٹھ کے۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہی ہم بھی سمجھا رہے تھے اپنے دوست کو۔ محسن نے کہا، اس کا غصہ ذرا تیز ہے لیکن ہم برا نہیں مانتے، تھینک یو آفیسر۔ وکیل فوراً گاڑی میں بیٹھ کے مسکرانے لگا۔ دراصل مجھے بلڈ پریشر ہے، اور فوراً وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں پولیس مین اس کا منہ سونگھنے کا مطالبہ نہ کر دے۔ دیکھا، ہم نے تمہیں بچا لیا، میں نے کہا۔ محسن بولا، ہم تمہاری شکایت بھی کر سکتے تھے کہ تم نشے میں ہو، اگر پہلے برائی کی تھی تمہارے ساتھ تو اب اچھائی سے حساب برابر۔ اس نے سوچ کر کہا، تم بہت چالاک ہو، میں نے تم سے گالیاں کھائیں پہلے، پھر تمہارا احسان ہو گیا مجھ پر اور تم نے حساب بھی برابر کر دیا۔ جو کچھ ہوا غلط فہمی کے باعث ہوا، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تم فرنچ سمجھتے ہو تو ہم ہرگز سچ نہ بولتے، میں نے کہا۔ محسن نے جلدی سے کہا، خیر اس کا فائدہ بھی ہوا، تم نے سب سن لیا کہ ہاسپٹل میں کیا ہوا تھا، ورنہ تمہیں پھر سب بتانا پڑتا۔ میں نے کہا، ان حالات میں تم خود بہتر سمجھ سکتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ بدستور خفا رہا۔ میں تمہارے لیے مزید کچھ نہیں کروں گا۔ محسن نے کہا، ہم نے کب کہا ہے کہ ہمارے لیے کچھ کرو؟ ہم ویسے بھی یہ نہیں چاہتے، کیونکہ جو کچھ تم کرو گے اس سے ہمیں فائدہ نہیں نقصان ہوگا، لیکن تم جارج کے لیے دن رات ایک کر دو۔ میں نے کہا، ایک تو تم اس کار خیر کا معاوضہ وصول فرما چکے ہو، دوسری وجہ یہ ہے کہ تم بعد میں اپنے حاجی علم الدین طوطی کو جواب دے ہوگے۔ تم نے کوتاہی اور نالائکی کا ثبوت دیا میرے پاکستانی بھائی، تو وہ تمہارا بینڈ بجا دیں گے اپنے اخبار میں، یا تمہاری شان میں کوئی قطعہ لکھ کے ہر جگہ پھیلا دیں گے جس میں سونی آف کوریا کا بھی ذکر ہوگا۔ محسن نے کہا، وہ آبدیدہ ہو گیا۔ دیکھو، اب تم مجھے بلیک میل بھی کر رہے ہو۔ میں نے اسے تسلی دی، شہر دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہر شخص مجبور ہے اور کبھی نہ کبھی دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس نے ہمیں حاجی علم الدین طوطی صاحب کے طوطی خانے سے کچھ فاصلے پر ڈراپ کر دیا اور رخصت ہوتے وقت ہم سے گلے ملا۔ تمہارا دل بہت بڑا ہے، تم نے ایک کالے ابچی کو بچانے کے لیے 420 پاؤنڈ خرچ کر دیے۔ تمہارا حوصلہ بہت بڑا ہے، تم نے گوروں کی دی، تم بڑے مجاہد ہو، بڑے بہادر ہو، تمہارا قد بھی مجھ سے بڑا ہے،
تم واقعی بڑے آدمی ہو، میں تمہارے مقابلے میں ایک دہی بڑا ہوں، بلکہ چھوٹا ہوں۔ ابھی تک ترنگ میں بول رہا ہے۔ موسی نے اس کے جانے کے بعد ہنس کے کہا۔ میں نے سر پر ہاتھ مار کے کہا، اوہ، ایک بہت اہم بات اس سے نہیں پوچھی۔ موسی نے کہا، وہ کیا؟ یار یہ سونی کہاں کی تھی؟ شمالی کوریا کی یا جنوبی کوریا کی؟ ابھی کل کا دن ہے ہمارے پاس، خود چل کے اس سے پوچھ لیں گے۔ موسی نے میری کمر میں ایک مکہ رسید کیا اور میں نے چلا کر کہا، ہائے، جن کی طرح ایک پولیس مین نمودار ہو گیا۔ ایسا لندن ہی میں ہوتا ہے کہ کہیں نظر نہ آنے والا پولیس مین معمولی سی حادثے یا جھگڑے کی صورت میں فوراً ٹپک پڑتا ہے۔ کیوں مارے ہو تم ایک دوسرے کو؟ خوشی کے لیے مارا ہے۔ اگر دوسرا مار کھا کے بہت خوش ہوتا ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میں نے کہا، مجھے شک ہے کہ تم دونوں نشے میں ہو۔ وہ بولا۔ میں نے برہمی سے کہا، ہم مسلمان ہیں اور شراب کو چھونا بھی پسند نہیں کرتے۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ غلط ہے؟ وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ یہاں سب مسلمان پیتے ہیں، میں جانتا ہوں۔ سب کا لفظ غلط ہے۔ میں نے کہا، کچھ پیتے ہیں، اکثر نہیں پیتے۔ اور تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اکثریت میں ہو جو نہیں پیتے، مگر میرا خیال ہے کہ تم کچھ میں شامل ہو۔ اپنا منہ ادھر لاؤ۔ اس سے اختلافات بڑھانے کا کچھ فائدہ نہ تھا۔ اس کو قانون نے یہ اختیار دے رکھا تھا کہ وہ شراب پی کے ڈرائیونگ کرنے یا ہنگامہ کرنے والوں کے بارے میں فوراً تصدیق کے لیے ان کا منہ سونگے۔ یہ ٹیسٹ لے کر بھی وہ مطمئن نہ ہوا تو چاک سے سڑک پر لکیر کھینچ کے مطالبہ کر سکتا ہے، اس پر سیدھا چل کے دکھاؤ۔ تاہم اس اختیار کو کیچ کرانے کا وہاں کوئی تصور نہیں۔ جب وہ منہ سونگ کے مطمئن ہو گیا کہ واقعی ہم نے شراب نہیں پی رکھی ہے تو اس نے شائستگی سے سوری کہا اور پھر شب بخیر کہہ کے گشت پر روانہ ہو گیا۔ رات کے 1 بجے ہم ہفت روزہ طوطی کے نگار خانے پہنچے تو اندر سے تشویشناک آوازوں کا شور سنائی دے رہا تھا، جس میں طوطی صاحب کی آواز سب سے نمایاں تھی۔ ہم نے ان کے فرزند ارجمند مسٹر نور دین کی فریاد و بکا بھی سنی۔ چند بچے کھلکھلا کے ہنسے، ایک عورت نے چیخ ماری، پھر ایک پتیلی گری اور کوئی شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ ہم دبے پاؤں آفس میں پہنچ گئے، جہاں بکرات کتابت نہ کرنے کے باوجود کتابت کرنے کے پوز میں منجمد رکھا ہوا تھا اور دیوار کو ایسے گھور رہا تھا جیسے اس کے پیچھے ہونے والے ڈرامے کا ہدایت کار وہی ہے۔ میں نے کہا، بکرات، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مجھے پور ملامت نظروں سے دیکھا۔ یہ غیر منطقی اور نامکمل سوال ہے۔ کہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں تم کو دیکھ رہا ہوں، تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ میری زبان سے ادا ہونے والے الفاظ تمہاری سماعت تک کانوں کے راستے پہنچ رہے ہیں، ہمارے دل دھڑک رہے ہیں، نبض چل رہی ہے، زمین، چاند، ستارے سب چل رہے ہیں۔ یہ جانے بغیر کہ کیوں چل رہے ہیں۔ چاند گھوم رہا ہے زمین کے گرد، لیکن کسی دن راہ میں کوئی سیارہ حائل ہو گیا تو چاند ٹھوکر کھا کے دڑام سے گرے گا زمین پر، یا زمین کے مدار پر چاند سے اس کا تصادم ہو گیا تو زمین سیدھی جائے گی سورج کے آتشی جہنم میں، اور تمت بالخیر۔ میں نے سر پر ہاتھ مارا۔ بکرات، اندر حاجی صاحب کے گھر میں یہ شور کیسا ہے؟ اس نے آپ بھر کے کہا، اگر تمہاری بھی اتنی ہی بیویاں اور ان کے اتنے ہی بچے ہوں گے اور تم لندن کو ساندہ کلاں سمجھتے رہو گے تو ایسا ہی تمہارے گھر میں بھی ہوگا۔ یہ تم خود ملاحظہ کر سکتے ہو کیا ہوگا۔ میں نے ایک دروازے کو 1 انچ کے قریب کھولتے ہوئے اندر جھانکا۔ محسن میرے پیچھے سے گردن لمبی کر کے دیکھنے لگا۔ سب سے پہلے مجھے ایک اجنبی نظر آیا جس کا سراپا 125 سالہ سنیاسی بابا سے ملتا جلتا تھا۔ اس کے سر کے بال بالکل سفید مگر گھنے تھے، اس کے شانوں تک پہنچے ہوئے تھے۔ یہ غالباً ویگ تھی جو اس کی داڑھی کے سفید رنگ سے میچ کرتی تھی۔ اس عمر میں اتنے بال میں نے کسی کے سر پر پہلے نہیں دیکھے تھے۔ اس کی گھنی مونچھیں بھی سفید تھی، چنانچہ اس کے منہ کا دہانہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ 4 خانے والی لنگی اور لال کرتے میں ایک طرف کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ یہ غصے یا خوف کا اثر نہیں تھا، اس کو عمر کے باعث راشے کا مرض لاحق تھا۔ اس کے ہاتھ میں کینچی اسرا دیکھ کے میں سمجھ گیا کہ یہ طوطی صاحب کے خاندانی جرا سیال کوٹ والے ہیں۔ سین جیسی جگہ میں آلو جیسی رنگت کے صاف سروں والے بچے خاصی تعداد میں موجود تھے۔ ان کے سر بڑی صفائی سے مونڈ کر چمکا دیے گئے تھے اور یہ کارنامہ خلیفہ سیال کوٹی کے رشا زدہ ہاتھوں نے سر انجام دیا تھا۔ چنانچہ ہر بچے کی ٹینڈ پر جہاں بال کی کھال بھی کٹ گئی تھی وہاں لہو کا سراغ مٹانے کے لیے پاؤڈر تھوپ دیا گیا تھا۔ سانولی گندی کالی ٹینڈوں پر یہ سفید سفید داغ یوں لگ رہے تھے جیسے قبر کی مٹی پر پڑے ہوئے چمبیلی کے پھول۔ ان مظلوم بچوں کی فریادوں بلب مائیں دروازوں میں کھڑی طوطی صاحب کو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھی۔ طوطی صاحب ہانپتے ہوئے ایک تخت کے 3 طرف گھوم رہے تھے۔ چوتھی سمت میں تخت دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اب ان کے ہاتھ میں ایک لوٹا تھا اور وہ ہانپتے ہوئے لوٹے کو تخت کے نیچے پھینکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کدھر گیا حرامی؟ باہر کیسے نہیں نکلے گا؟ تیرا تو باپ بھی باہر آئے گا۔ انہوں نے لوٹا ہاتھ گھما کے نیچے پھینکا۔ نیچے سے ان کے ولی عہد اور چیف رپورٹر نے چلا کر کہا، ہائے میں مر گیا ابا جی۔
اس کی ماں نے چیخ ماری، ہائے خدا کا خوف کرو حاجی صاحب، سر پھاڑ دیا منڈے کا۔ نیچے سے ایک کہکا برآمد ہوا، فکر مت کرو اماں، لوٹا کیچ کر لیا تھا میں نے۔ حاجی صاحب آگ بگولا ہو کے دوڑے، دینا ذرا یہ بانس، ابھی باہر نکالتا ہوں اس خرزاد کو۔ خلیفہ ساری چیزیں نیچے جمع کرتا جا رہا ہے جیسے اپنی اماں کا جہیز۔ اس کی ماں نے دعائی دی، ٹھیک تو ہے؟ میرے جہیز کا لوٹا تھا اور پتیلی بھی میرے جہیز کی تھی۔ چپ کر نہ بکار، حاجی صاحب دھاڑے۔ اس نے نیچے سے میری اعصاب پکڑ کے کھینچ لی۔ خلیفہ نے کپ کپاتی آواز میں کہا، حاجی صاحب چلو چھڈو، خیر پھر کبھی صحیح، ابھی منڈے کا دل نہیں کرتا۔ آپ ٹھہرو جی، اس کے دل کی تو میں ابھی بانس لے کر نکالتا ہوں اسے۔ 3 مہینے سے بلاتے رہے آپ کو تو آج آئے ہو، پھر کب آؤ گے؟ بانس سے بچ کے کہاں جائے گا کھوتے دا پتر۔ کھوتے دے پتر نے نیچے سے کہا، وہ ظالم باپ، تو جان لے کر بھی میرے سر کے چمن کو ویران نہیں کر سکتا، اور اے خنجر باکف خلیفہ، تو میرے حلق پر اس طرح چلا سکتا ہے لیکن میرے سر پر نہیں۔ میری رگوں میں بھی اسلاف کا حق پرست لہو ہے، کوکا کولا کا نہیں۔ چنگیز خان اور اراکو بھی مقابل ہوں تو سر کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ جھکے گا تو خدا کے سامنے، تیرے سامنے نہیں۔ سیال کوٹ کے مردود نائی، کیا تجھے فرشتے اجل کے پروں کی پھڑپھڑا سنائی نہیں دیتی؟ بانس، وہ کدھر ہے بانس؟ طوطی صاحب چلانے لگے، اس حرام الدہر کے حلق میں ڈالتا ہوں میں۔ پتر نور الدین نے خلیفہ صاحب کی شان میں ایک ناقابل اشاعت بات کی۔ طوطی صاحب کا پارا پھر چڑھ گیا۔ سر تو منڈانا ہے میں نے تیرا آرامی، ابھی یہ اسپرے کرتا ہوں نیچے، خود باہر آئے گا۔ کدھر ہے وہ کھٹمل مار دوا؟ اس دلچسپ تماشے کا اختتام یوں ہوا کہ خلیفہ صاحب نے اپنی کامتی آواز میں خود اعلان کر دیا کہ وہ اپنی زندگی کا قیمتی وقت، جو اب برائے نام ہی رہ گیا تھا، اس ناخلفی کے مظاہرے میں ضائع نہیں کر سکتے۔ انہوں نے حاجی صاحب کو بھی متون کیا، جن کی غلط تربیت کے اصولوں نے اولاد کو سرکش اور زوجان کو بے حیا بنا دیا تھا، اور ان کو کنٹرول کرنے میں اس ناکامی کے بعد اصولاً انہیں دریا میں ڈوب مرنا چاہیے۔ پھر وہ واک آؤٹ کر گئے۔ برخوردار نور الدین تخت کے نیچے حفاظت اور سلامتی کے ساتھ روپوش رہا۔ تخت بہت بڑا تھا اور غالباً دیوار کے ساتھ ملا ہوا تھا کہ ہلایا نہیں جا سکتا تھا۔ میں اور محسن اس وقت انسی ضبط نہ کر سکے جب خلیفہ کے ساتھ ہی نور الدین نیچے سے نکلا اور دروازے کی طرف دوڑا۔ طوطی صاحب کے ہاتھ میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے چلا کر کہا، کھلو جا سور دے پتر، اور پھر پاؤں کی جوتی عادت کے مطابق میزائل کی طرح داغی۔ سور دا پتر اس وقت آگے نکل گیا تھا، جوتی خلیفہ کی کمر میں لگی۔ اس نے ایک پردرد آواز نکالی، ہاتھ آسمان کی طرف بلند کی اور زمین پر لیٹ گیا۔ میں اور محسن دروازہ بند کر کے پلٹے تو ہنستے ہنستے ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہنسی ضبط کرنے سے میرے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ ہم میز پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ بکرات ہمیں افسوسناک نظروں سے دیکھتا رہا۔ وہ اما وقت کائنات کے سیاروں، ستاروں اور زمین و آسمان کے درمیان پیش آنے والے قیامت خیز حادثات کے امکانات پر رنجیدگی سے غور کرتا رہا تھا، اور ہمیں یا کسی کو بھی ہنستا ہوا دیکھ کے اسے دکھ ہوتا تھا۔ یار میرا تو خیال ہے طوطی صاحب نے خلیفہ کو مقتول کر دیا، محسن بولا۔ میں نے کہا، بے شک یہ غیر ارادی فعل تھا، مگر قتل تو قتل ہے۔ خلیفہ کا بھی دام واپسی بر سرے راہ تھا، کوئی بھی بات بہانہ بن سکتی تھی۔ طوطی صاحب کی ضرب مجاہد کا صدمہ الگ تھا، خلیفہ کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی، ذلت کا صدمہ الگ۔ ہاں، خلیفہ کے نصیب میں جوتے کھا کے مرنا تھا۔ جوتی آلے قتل کے طور پر پولیس اپنے قبضے میں کرے گی۔ حاجی علم الدین طوطی نمودار ہوئے تو ہم ایسی فضول باتوں پر زاروں کی طرح ہنس رہے تھے۔ انہوں نے بڑی متانت سے مجھے دیکھا اور ایک انگلی سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ ایڈیٹر کی کرسی ہے میرے پاکستانی بھائی، ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ اس پر بیٹھنے لگا تو ایسے ہی تو بیٹھتے ہیں۔ میں نے زیر لب اور کہا اور کھڑا ہو گیا۔ کیا فرمایا میری سرکار؟ حاجی صاحب پاؤں سمیٹ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ کچھ نہیں، میں ندامت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ مجھے اور محسن کو دکھی نظروں سے دیکھتے رہے۔ یہ کہنا مشکل تھا کہ اس وقت وہ کس کی بات پر دکھی ہیں۔ معزز سفید ریش خلیفہ صاحب کی پشت مبارک پر جوتا مارنے پر، اولاد نرینہ کی ناخلفی کے مظاہرے پر، اپنی والدانہ اور شوہرانہ ناکامی پر، یا قومی اور عالمی مسائل پر۔ خیر سے آپ لوگ کس پر خندہ زن تھے؟ انہوں نے مشکوک لہجے میں کہا، تمہاری موسلا دھار ہنسی بے سبب نہیں ہو سکتی۔ کہیں ایسا تو نہیں میرے پاکستانی بھائی کہ تم چوری چھپے اس دروازے کی اوٹ سے میرے خاندانی اور نجی معاملات کا نظارہ کر رہے تھے؟ میں نے فوراً کہا، طوطی صاحب بڑے افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے میرے بھائی، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں۔ یہ کسی تعلیم یافتہ مہذب مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ پردہ دار اہل خانہ پر نگاہ بھی ڈالے۔ محسن نے کہا، کیا آپ ہمیں ایسا سمجھتے ہیں؟ یہ زیادہ افسوس کی بات ہے۔ میں نے بھی کہا، ہم تو ان واقعات پر ہنس رہے تھے جو آج رات پیش آئے۔ حاجی صاحب نے سکون کا سانس لیا۔ معاف کرنا، میں کافی دیر سے خانگی مسائل میں الجھا ہوا تھا۔
دراصل آج اپنے سیالکوٹ کے خلیفہ صاحب تشریف لائے تھے، وہ بھی بے حد مصروف رہتے ہیں۔ لو جی، سن 65 کی جنگ چل رہی تھی جب آخری 9 مولود کو مسلمان کیا تھا۔ الحمدللہ آج 3 کا دینی فریضہ پورا کیا۔ جتنی آپ کی عمر ہے نا میرے پاکستانی بھائی، اس سے 2 گنا ان کا تجربہ ہے۔ اللہ نے بڑی صفائی دی ہے ان کے ہاتھ میں۔ 4 برخورداروں کے سر بھی صاف کرائے۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، نور دین نے بھی بال صاف کرا دیے؟ حاجی صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ یہی تو افسوس ہے کہ ولایت کی آب و ہوا نے اس ناخلف کو باغی و سرکش کر دیا ہے۔ اس نے ہپیوں جیسے بالوں کے لیے والدین کی نافرمانی کا گناہ کیا۔ اب آپ ہی فرمائیں کہ آپ کے ہوتے تو کس کی خوشی کو عزیز رکھتے؟ ان بے حیا مادر پیدر آزاد لڑکیوں کی جن کو اپنی گرل فرینڈ کہتا ہے، یا والدین کی؟ میں نے کہا والدین کی رضا مقدم ہے۔ محسن بولا، کیا اس نے سر منڈوانے سے انکار کر دیا؟ دراصل ماں کی شاہ پر وہ روسیا ابھی روپوش ہونے میں کامیاب رہا، لیکن جن بالوں پر وہ ناز کرتا ہے بلکہ غرور۔ میں نے کہا کرنا بھی چاہیے۔ علامہ صاحب نے آخر کس کو مخاطب کیا ہے؟ گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر۔ یہ تو فرض نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے مسلمان لڑکوں سے کہا ہوگا یا مسلم خواتین سے۔ توسی صاحب کے لیے علامہ صاحب کا فرمایا ہوا سند تھا۔ انہوں نے غور فرماتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ ہاں وہ تو خیر ٹھیک ہے میرے پاکستانی بھائی، خیر آپ فرمائیں کہ حصول مقصد میں کس حد تک کامیاب رہے۔ میں نے کہا آپ کی مدد اور تائید عزت سے ہم نے دشمنوں کی سازش کو ناکام کر دیا اور جار سے ملاقات بھی ہوئی، بڑی تفصیل سے، لیکن تفصیل سے بتائیں گے تو رات سے صبح ہو جائے گی۔ توتی صاحب پھر پھڑک کر بولے، یہ کیا کہہ دیا میری سرکار، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ہر رات کے بعد صبح کا آنا مبارک اور برحق ہے۔ اور برخوردار کیا فرمایا اپنے علامہ صاحب نے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی۔ اوف، میں نے کہا یہ بھی علامہ صاحب نے فرمایا تھا؟ انہوں نے حیرانی سے کہا، بھئی اور کون فرما سکتا ہے؟ لو دیکھو اس گھڑیال کی جانب جو تمہاری کلائی پر موجود ہے، صبح تو ہوگی، اس کے بعد رات ہوگی، اور پھر کل کی صبح، تو آج کا کام کل پر کیوں چھوڑا جائے؟ ان سے اتفاق نہ کرنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ میں نے جار سے ملاقات کا حوالے واقعی ان کے گوش گزار کر دیا، مگر اس میں سے وہ تمام غیر شرعی اور رومانٹک مناظر نکال دیے جن میں شراب و شباب کا ذکر تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہاسپٹل کی مار کا آرائی کا ذکر انہیں تشویش میں مبتلا کر دے گا، مگر توتی صاحب بڑے مسرور ہوئے۔ تم نے تو کمال کر دیا میرے پاکستانی بھائی، ایسی شکست فاش دی ان گوری چمڑی والے کافر حملہ آوروں کو۔ بڑا ناز ہے ان کو اپنی پولیس کی ذہانت پر اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے جاسوسوں کی کارکردگی پر۔ سب کی بولتی بند کر دی تم نے، ناکوں چنے چبوا دیے۔ وہ لپک کر اٹھے اور مجھے گلے لگا کے بڑی محبت سے نچوڑا۔ اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے میرے پاکستانی بھائی۔ پہلے میرا خیال تھا کہ ان کو اس بم دھماکے کے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے جس میں سر رچرڈ گورڈن کی رولز رائس تباہ ہو گئی تھی، مگر ریاست کلاش پور کے راجہ کنگال رائے یعنی چودھری دلاور کا ذکر کسی اور حوالے سے ممکن نہ تھا، اور ان کا رویہ دیکھ کر میرا یہ خوف بھی دور ہو گیا تھا کہ وہ ہر جگہ ہماری پناہ گاہ اندادی پر برہمی کا اظہار کریں گے۔ ساری بات سن کر انہوں نے سر ہلایا۔ لو بھائی، ساری بات ہماری سمجھ شریف میں آ گئی ہے۔ اب یہ سارا مسئلہ ہم نے ڈال دیا ہے اس قابل ذکر پاکستانی دماغ کے کمپیوٹر میں۔ رات بھر کمپیوٹر کام کرے گا اور صبح اس کا حل ایسے نکال لے گا جیسے خالص مکھن۔ میں نے بے وقوفوں کی طرح کہا، خالص مکھن؟ ہاں میرے بولے بادشاہ، یہ باتیں تم کیسے سمجھ سکتے ہو؟ شہر میں پلے بڑھے ہو، انگلش میڈیم سکولوں میں پڑھے، ابھی دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے تھے کہ چائے پینے لگے اور جگر جلانے والی کافی کبھی گاؤں دیکھا ہوتا؟ میں نے کہا گاؤں تو بہت دیکھے ہیں، خاک دیکھے ہیں، ٹرین میں بیٹھ کے یا لاری کی کھڑکی سے تو بندہ سب کچھ دیکھتا ہے، مگر ادھر ایک دن رہو تو پتہ چلے کہ صبح کیسی ہوتی ہے، جب گھر والی یا کوئی مٹیار سمجھتے ہو نا۔ میں نے عرض کی، جی پنجابی فلموں نے اس کا مطلب خوب سمجھا دیا ہے۔ تو میرے پاکستانی بھائی، جب چاٹی میں چوڑیوں کی جنکار کے ساتھ کوئی مٹیار لسی کو رڑکتی ہے، خوب رڑکتی ہے دہی، تو پھر کہیں جا کے اس میں سے نکلتا ہے خالص مکھن کا چٹا گوڑا، چاٹی کا رڑکنا۔ میں نے کہا مٹکی میں دہی بلونا۔ توتی صاحب یہ مت بھولیں کہ میں یونان کا سکندر اعظم نہیں، لاہور کا سکندر اعظم ہوں۔ بس تو پھر سو جاؤ لمبی تان کے میری سرکار، اور دیکھو صبح ہمارے دماغ کے کمپیوٹر سے کیا برآمد ہوتا ہے۔ محسن بولا، ابھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ صبح ہو گئی۔ وہ ان سے، ہاں بھائی کہنے کو ہو گئی، مگر تم بھی تو غور فرماؤ کہ جب بندہ سو کے اٹھتا ہے تو صبح ہوتی ہے، اور جب سوتا ہے تو رات ہوتی ہے۔ بکرات نے نیند میں کہا، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ توتی صاحب نے شکایتی لہجے میں کہا، دیکھو اس کھوتے کو، خود بھی تو سو رہا ہے مگر اس کا دماغ چل گیا ہے، اور خرابی یہ ہو گئی ہے کہ دماغ کے بریک فیل ہو چکے ہیں۔
سوتے جاگتے یہ خود ادھر بیٹھا ہو، کھڑا ہو یا پڑا ہو، اس کا دماغ چلتا رہتا ہے۔ وہ کیا فرمایا ہے اپنے علامہ صاحب نے؟ میں نے احتجاج کیا، یہ تو غالب کا شعر ہے۔ وہ جی وہ اسد اللہ تھا، اللہ کا شعر، مرد مومن۔ اس دور میں تو اپنا پاکستانی شاعر ہی ہوتا تھا، اور علامہ صاحب سے کم وہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کمال ڈٹھائی سے اپنے موقف کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جہالت کو چھپایا اور سونے کے لیے تشریف لے گئے۔ مجھے اور محسن کو پھر کھلی چھت پر جانا پڑتا، مگر بارش جو وقفے سے سارا دن جاری رہی تھی، اس وقت بھی برس رہی تھی۔ گزشتہ رات لندن کی ان بہت کم راتوں میں سے ایک تھی جب آسمان تاروں سے روشن تھا۔ شاید اس لیے شہزادہ سلیم نے انارکلی کو بالائے بام طلب فرمایا تھا، لیکن ایک رومان پرور فضا کو اس کے ظالم ابا نے اور ہم نے اپنی موجودگی سے اس طرح برباد کیا جیسے محفل شعر و سخن میں تالیاں اور ڈھولک بجاتے ہجڑے گھس جائیں۔ مجبوراً ہم نے اسی دفتر میں رات گزاری جہاں بستر تک نہیں تھا۔ بغرات اس تخت پر اسی پوز میں آڑا پڑا ہوا تھا جس پوز میں وہ دن بھر بیٹھا نظر آتا تھا۔ وہ چاہتا تو اس پر فراغت سے پاؤں پھیلا کے سو بھی سکتا تھا، مگر اس کو کتابت کے فن نے الف سے یہ بنا دیا تھا اور آدمی سے بغرات۔ میں نے ایڈیٹر کی میز پر اپنے لیے جگہ بنائی۔ بہت سی چیزوں کو میں نے لات مار کے فرش پر گرا دیا۔ ٹوٹنے والی چیزیں محسن نے پہلے ہی اٹھا کے نیچے رکھنی تھی۔ تکیے کے طور پر میں نے ہفت روزہ طوطی کی جلد اول استعمال کی۔ محسن نے خود گردانہ رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے صوفے پر غصبانہ قبضے کا اعلان کیا، تو میں نے فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے اس کو چیلنج نہیں کیا۔ اگر اس مسئلے پر کوئی جنگ ہوتی تو بکرات مارا جاتا۔ مر گیا صدمہ یک جنبش لب سے غالب۔ بکرات تو ویسے ہی قریب الاختتام تھا۔ ہفت روزہ طوطی کی جلد دوم کو سر کے نیچے رکھتے ہوئے محسن نے کہا، واہ کیا نرم اور پر تکلف بستر ہے، میں تو خواب میں الیزابتھ کو بھی دیکھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا، اس حرکت پر بھی میں تجھے خواب میں سنگسار کروں گا، آخر تو ایک شادی شدہ حیوان ناطق ہے۔ تجھے بہت تکلیف ہوگی یار اس تختے پر، مردے کو قبر کی زمین پر ایسا ہی لگتا ہوگا۔ محسن بولا، تو اپنے لیے وہاں بھی فوم کے گدے لگوا لینا۔ میں نے جل کے کہا، مجھے تو بڑی راحت محسوس ہو رہی ہے، مجھ پر غنودگی طاری ہو رہی ہے۔ واہ کیسی پرسکون نیند آئے گی، صبح ترو تازہ اٹھوں گا، تیری تو کمر اکڑ چکی ہوگی۔ اس نے اچانک کہا، ہائے۔ میں نے کہا، کیا ہارٹ اٹیک ہو گیا؟ یار کسی چیز نے کاٹا ہے، کھٹمل اتنے زور سے تو نہیں کاٹتا۔ میں نے کہا، کالا بچھو ہوگا، سخت مورک ڈنگ ہوتا ہے اس کا۔ محسن اٹھ بیٹھا، ابے یار لندن میں کھٹمل یقین نہیں آتا۔ میں نے کہا، امپورٹڈ ہوں گے، اپنے پیارے پاکستان کی سوغات لایا ہوگا کوئی۔ اس نے ایک کو مارتے ہوئے کہا، اف یہ دوسرا خون پی کے کاکروچ ہو رہا ہے، اس نے پیا ہوگا کسی شرابی گورے کا سفید خون، کالے آدمی کا خون پیے گا تو بدہضمی سے مر جائے گا۔ محسن سونے لیٹا اور پھر اٹھا، یار میں تو مارا گیا، ایک پتلون کے پائنچے سے اندر چلا گیا ہے، چل جانے دے یار، بے زبان جانور ہے، اور سو جا سکون سے۔ خواب میں الیزابتھ کو بلانا چاہے تو بلا لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے کہہ مار کے شب بخیر کہہ دیا، اور دیکھ ڈانس مت کر، کھٹمل مارنے سے بو پھیل رہی ہے، میری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ صبح 8 بجے اٹھائے جانے پر مجھے سخت تاؤ آیا۔ رات ہم 3 بجے سوئے تھے اور میرا 10 بجے سے پہلے جاگنے کا کوئی پروگرام نہ تھا، مگر جگانے والا پتر نور الدین تھا۔ وہ سخت بد حواس اور پریشان کھڑا ہوا تھا۔ مجھے جگانے کے لیے اس نے میرے پیر کے تلوے کو چھیڑا۔ شاید اس کے نزدیک جھنجھوڑ کر جگانے کے مقابلے میں یہ نرمی اور شرافت سے بیدار کرنے کا مناسب طریقہ تھا، مگر مجھے ایسا لگا جیسے میرے پاؤں پر کاکروچ یا بچھو چڑھ گیا ہے۔ میں نے ہڑبڑا کے لات چلائی تو وہ شہزادہ سلیم کے چہرے مبارک پر لگی۔ وہ مجھ پر چکا ہوا تھا، لات کھا کے وہ گھوما اور بکرات پر جا گرا۔ بکرات اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ یہ کون سا سیارہ گرا تھا مجھ پر؟ نور دین نے جبڑا ہلاتے سہلاتے ہوئے کہا، اوئے پاگل دے پتر، میں تجھے سیارہ لگتا ہوں؟ شور مت کر۔ بکرات نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ کا شکر ہے، ویسے کیا تم جانتے ہو کہ تم کو خلا میں راکٹ کی مدد سے چھوڑ دیا جائے تو تم بھی سیارے کی طرح ہمیشہ اسی مدار پر گردش کرتے رہو گے؟ خلا میں ہوا نہیں ہے، چنانچہ جسم سے روح جدا ہونے پر بھی آدمی ویسا ہی رہتا ہے، نیوٹن کے قانون حرکت کے مطابق۔ خیر تم نہیں سمجھ سکو گے۔ وہ پھر لیٹ گیا۔ توبہ توبہ، کیسی بھیانک باتیں کرتا ہے بکرات، یعنی لاش خلا میں گھومتی رہے گی۔ نور الدین ابھی تک دہشت زدہ تھا۔ یہ تو بکرات ٹھیک ہی کہتا تھا۔ میں نے کہا، مگر تم بتاؤ کہ میرے ساتھ یہ کیا نامعقولیت کی حرکت کر رہے تھے تم؟ لو جی، آپ نے تو 2 لتی جاڑی ایسی کہ میرا منہ ٹیڑھا کر دیا۔ میں آپ کو جگا رہا تھا شرافت سے، یہ شریفانہ طریقہ تھا۔ میں نے کہا، ابا جی تو منجی الٹ دیتے ہیں یا غسل خانے کا لوٹا بھر کے پانی سر پر ڈال دیتے ہیں۔ اس نے داڑھیں ہلا کے کہا۔ میں نے محسن کی طرف دیکھا، یہ ایسے ہی اٹھتا ہے، میرا خیال ہے کہ تم ہی اٹھا دو، لوٹا لے آؤ۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ابا جی نے دیکھا کہ صوفہ گیلا ہے تو سمجھیں گے کہ نیند میں وہ خطا ہو گیا۔ اس نے ایک چھوٹی انگلی دکھا کے کہا۔ میں نے کہا،
چلو صوفہ الٹ دو. یہ ماریں گے جی مجھے آپ سے کام تھا. ویسے بھی نہیں ماریں گے. میں نے کہا تم کہہ دینا کہ میرا حکم تھا, تمہارا کام بعد میں, پہلے یہ کام کرو. نور الدین نے سر ہلایا اور زور لگا کے صوفہ الٹ دیا. محسن لڑک کر فرش پر گرا اور لال پیلا ہو کے اٹھا. الو کے پٹھے. اس نے مجھے خوں آشام نظروں سے گھورا. پھر اس کی نگاہ نے اصل مجرم کو دیکھ لیا. تم؟ نور الدین فوراً میرے پیچھے آ گیا. مجھ سے انہوں نے کہا تھا یہ کہیں گے کہ جا کے ابا جی کی چارپائی الٹ دو, تو الٹ دو گے؟ اتنی مشکل سے نیند آئی تھی. محسن گھرا کے بولا. ہاں مہربانی فرما کے میری فریاد سن لیں. نور الدین نے ہاتھ جوڑ کر کہا. ابا جی آ گئے تو بڑی مشکل ہو جائے گی. خدا کے لیے میری مدد کریں, میرے سر کو اس طرح سے بچائیں. ابا جی میری ٹینڈ کرانے پر تل گئے ہیں. اتنی محنت سے محبت سے میں نے یہ ہیئر سٹائل بنایا تھا. واقعی؟ محسن نے منہ پھاڑ کے کہا. جمائلی دلیپ کمار دیکھے تو اپنا پرانا سٹائل بدل دے. میں نے اسے تسلی دی. دیکھو مسٹر لائٹ آف دین, تمہارے بالوں کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. مگر اس کے بدلے میں تم ہمارے لیے کیا کرو گے؟ بولو. ابا جی کہتے ہیں. اس نے سوچ کر کہا. میں تو بالکل ہی نکما ہوں جی. میں کیا کر سکتا ہوں اس دنیا میں سوائے عشق کرنے کے. تو وہ کیا نہیں جاتا ہو جاتا ہے خود بخود. ابا یہ بھی نہیں سمجھتے, انہیں تو جہاں عشق ہوا شادی کر لیتے ہیں. محسن بولا. تم بھی کر لو تو وہ بہت خوش ہوں گے کہ تم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہو. توبہ کریں جی, وہ تو بنا رہے ہیں اسلامی لشکر. کہتے ہیں کہ ہر مسلمان برطانیہ میں کرے 4 شادیاں اور ہر شادی سے ہوں 14 بچے. ان 56 بچوں کے جوان ہونے تک وہ بوڑھا نہیں ہوگا. وہ ان سب کی شادیاں خود کرائے میڈیکل چیک اپ ہونے کے بعد. کس بات کا میڈیکل چیک اپ؟ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ خدا نخواستہ لڑکی بانج تو نہیں ہے. اس طرح 56 بیٹوں کے بھی 14 بیٹے ہوں گے تو وہ 784 پوتوں کا دادا ہوگا. نور الدین تم ڈرامے کرتے ہو نا, ایک ڈرامہ ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. اچھا جی, مجھے چانس دیں گے آپ؟ وہ خوش ہوگا. آپ دیکھ لیں کیسا بنا بنایا ہیرو ہوں میں. میری شکل کچھ گیری کوپر سے اور کچھ ٹارزن کی محبوبہ سے ملتی ہے. محسن بولا. میں نے کہا تم میری طرف دیکھو اور دھیان دو میری بات پر. صرف بہت ڈرامے کر چکا ہوں جی میں. وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. ایک نیا ڈرامہ تو ہر روز تمہارے اپنے گھر میں ہوتا ہے جس میں ویلن ہوتے ہیں تمہارے والد ماجد. محسن بولا. میں نے محسن کو ڈانٹا. یار تجھے رات بھر کھٹمل کاٹتے رہے ہیں تو اس میں کسی اور کا کیا قصور جو کاٹنے کو دوڑ رہا ہے؟ نور الدین ہم جس ڈرامے کی بات کر رہے ہیں اس کا تعلق اصل زندگی سے ہے. اس میں تم ہمارا ساتھ دو گے تو ہم تمہیں اس کا معاوضہ دیں گے. معاوضہ دیں گے؟ اس کا چہرہ چمکنے لگا. کتنا؟ میں نے بتانے سے کہا جتنے بڑے ہدایت کار دلیپ کمار کو دیتے تھے. محسن بولا. 1946 میں سب بڑے فنکاروں نے پہلے ذلت اٹھائی تھی. میں نے کہا اور بہت پاپڑ بیلے تھے. محسن بولا. ہمارے ساتھ تم بھی پاپڑ کی طرح بیلے جاؤ گے انشاءاللہ.